اس وقت جو صورتحال ہے ڈیفینیٹلی ریلیف کی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری ہیں اور آئندہ بھی کچھ عرصے تک جاری رہیں گی. آپ کے خیال میں کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں پر فوری طور پر سبسڈی کی ضرورت ہے، اور ان قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جو کلائمیٹ ریزیلینٹ اکانومی کی طرف پاکستان کو بڑھنے کے حوالے سے کیا اقدامات فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، سب سے اہم تو اس وقت ریلیف کا سلسلہ ہے. اب آپ دیکھیے کہ اندازہ یہ ہے کہ کم از کم 40 لاکھ لوگ صرف پنجاب کے اوپر والے حصے میں متاثر ہوئے ہیں. تو جہاں یہ نمبر تو بڑھتا 42 جائے لاکھ کے گا. قریب ہے سر تقریباً کچھ. یہ 82 لاکھ ہو چکا ہے بڑھ کے. ماشاء آپ نے ایک اپ ٹو ڈیٹ کیا ہے، شاباش. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ریلیف پرووائڈ کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا. سب سے پہلے food supplies, other necessities have to be provided in the relief camps. وہ تو جو میں ٹیلی ویژن پہ دیکھتا ہوں، کہیں لگتا ہے کہ ہو رہا ہے، کہیں لگتا ہے کہ پوری طور پر ابھی تک نہیں ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ کو جب آپ زرعی شعبے کی طرف رجحان بڑھائیں گے تو ہمارا کسان جو ہے اس کی فصل کی جو آمدنی ہوگی وہ 25, 30, 40% کم ہو جائے گی، اور کچھ کیسز میں تو اس سے بھی زیادہ کم ہو سکتی ہے. اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ کون سی فصلیں متاثر ہوں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کسان کیسے اپنی پوزیشن کو ریکور کرے گا، اور جو ان کی اس کی جو لائف سٹاک پوزیشن ہے وہ بھی خراب ہو گئی ہوگی. تو اس لیے پاکستان میں ہمیں ایک سسٹم لانا پڑے گا آف ایمرجنسی ایڈوانسز فرام دا بینکنگ سسٹم اینڈ ایمرجنسی ریلیف ان دا فارم آف گرانٹس. جس طرح ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو کرتے ہیں، سب سے صحیح. چھوٹے چھوٹے کسانوں کو آپ کو کیش ٹرانسفر کرنا پڑے گا مناسب اماؤنٹ. اور جو اس وقت جو کسانوں نے فارم کریڈٹ لیا ہوا ہے اس کو یا تو معاف کریں یا رول اوور کریں. پھر تیسری چیز جو آپ کو کرنی ہوگی وہ ہے کہ جو ان پٹس کی کاسٹ ہے اسے واضح طور پر کم کرنا پڑے گا، جس میں بجلی کے نرخیں جو ہیں، پھر آپ کے فرٹیلائزر کی قیمتیں جو ہیں، اس میں واضح طور پر سبسڈی لانا پڑے گا. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم واپس ایک پرانے جو ہمارا اچھا نظام تھا پروکیورمنٹ سپورٹ سسٹم کا اور پرائسنگ کا، اسے واپس لائیں ایمرجنسی طور پر. یہ سارے اقدامات اگلے کچھ ہفتوں میں ہو جانے چاہیے، اور اس کے بغیر تو بہت پریشان کن حالات ہو جائے گی پاکستان میں. صحیح. تجارتی شعبہ سر بہت زیادہ افیکٹ ہوگا ڈیفینیٹلی. جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، متاثر ہوئی ہیں، اس کے بعد جو ہے تجارتی شعبے میں بھی بہت بڑا جو ہے وہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مہنگائی اس سے ڈیفینیٹلی بڑھے گی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ کم از کم اتنی سبسڈی دے سکے عوام کو کہ اس کا جو اثر ہے وہ کم سے کم جائے عوام پر؟ کیونکہ لاسٹ ایئر بھی اگر ہم دیکھیں تو حکومت کا جو ریونیو شارٹ فال تھا وہ موجود تھا گزشتہ مالی سال میں. اس مالی سال میں تو اس سے زیادہ ہم نے ہدف رکھا تھا، لیکن آبویسلی یہ قدرتی آفات کی وجہ سے اس پہ بھی افیکٹ آئے گا. جی بالکل، آپ مناسب بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ریونیوز متاثر ہوں گے، اور اگر آپ تجارتی خسارے کی بات کریں جسے ہم کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں، اللہ کے فضل سے پچھلے سال بہت عرصے کے بعد یہ سرپلس میں تھا. اب اس میں واضح طور پر ایک ڈیفیسٹ آ سکتا ہے، اور اس کی کیا وجہ ہیں؟ ایک تو یہ کہ چاول کی ایکسپورٹ 25 سے 30% خدا نخواستہ کم ہو جائے گی. دوسری طرف آپ کو کپاس زیادہ امپورٹ کرنا پڑے گا، تقریباً 4 سے 5 یا 6 ملین بیلز. تیسری طرف آپ کا جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کا وہ بھی کم ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس بیسک ان پٹ نہیں ہے. اور صحیح. ساتھ ساتھ مختلف ایکسپورٹس ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبلز وغیرہ کے، وہ بھی متاثر ہوں گے. ہمارا اس وقت اندازہ یہ ہے کہ تجارتی خسارے میں تقریباً 6 سے 7 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ بڑھے گا. تو اس کا بوجھ یقیناً ہمارے ریزروز پر پڑ سکتا ہے، جو کہ اس وقت 14.5 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہیں. تو یقیناً جس طرح 22-23 میں بہت زبردست پریشر پڑ گیا تھا فارن ایکسچینج ریزروز پر، وہ 4 ارب ڈالر پہ گر گئے تھے، اور اس کی ایک وجہ یہی تھی
کہ سیلاب کے جو اثرات تھے تجارتی خسارے پر. بس اب دیکھنا ہے کہ آگے چل کر ہم کس طرح اپنے توازن ادائیگی کو مینج کرتے ہیں. حالیہ جو سیلاب ہے اس کی تباہ کاریوں کے بعد پاکستانی معیشت کو آپ کے خیال میں کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنا اس پر جو ہے وہ عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پورا اندازہ اس وقت دینا ذرا اس لیے ناممکن ہے کہ ابھی تک جو سیلاب کے اثرات ہیں اس نچلے حصہ پنجاب کا اور سندھ میں ابھی تک واضح طور پر نظر نہیں آئے ہیں. البتہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ پنجاب میں جس طرح کا نقصان ہو چکا ہے وہ جو پچھلا سیلاب آیا تھا 2022 کا اس سے یقیناً افسوس کی بات ہے کہ زیادہ ہے. اب جب یہ زیادہ ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ 2022 میں جو ہم نے ایسٹیمیٹ کیے تھے ریسرچ کر کے اور حکومت نے بھی اس پہ کام کیا تھا تاکہ ہم پریزنٹیشن کر سکیں دنیا کے سامنے جو کاسٹ ہوا ہے 2022 کے سیلاب کا, تو اس وقت اندازہ تھا کہ یہ 25 سے 30 ارب ڈالر تک اس کا کاسٹ ہوا ہے پاکستان پر. ایک حیرت انگیز اور بہت ہی بڑا میگنیٹیوڈ. اب اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اور کہ شاید اس سے بھی زیادہ یہ جو سیلاب 2025 میں آیا ہے اس کے نقصانات ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پچھلے سال اندازہ یہ تھا کہ ہمارا جو غربت کا لیول ہے وہ تقریباً 45% تھا. اب یقیناً یہ 50% کے اوپر افسوس کی بات ہے چلا جانے کا بہت بڑا خطرہ ہو چکا ہے. یعنی کہ 12 کروڑ سے زیادہ تقریباً 12.5 کروڑ, یا آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے سب کو. تو اس لیے یہ بہت پریشان کن بات ہے. اور دوسری طرف جس طرح آپ نے اشارہ دیا ہے کہ تجارتی خسارہ میں نمایاں طور پر اضافہ ہونے کا بھی خطرہ موجود ہے اور افراط زر میں بھی کافی تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے. تو اس پہ آپ سے چل کے بات چیت ہوگی. صحیح. پاشا صاحب, گزشتہ چند سالوں سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں جو کلائمیٹ چینج افیکٹس ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو رہے ہیں اور اس کے اثرات بھی ہم دیکھتے ہیں. لاسٹ ایئر بلوچستان کی اور سندھ کی جو سیلابی صورتحال تھی, اب کی بار پنجاب میں وہ صورتحال ہے. کیا جو پالیسیز گورنمنٹ کی جانب سے اپنائی جاتی ہیں یا جو موجود ہیں ان پر عمل نہیں ہو پا رہا, یا جو ابھی آپ کے خیال میں انوائرمنٹل ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے یا ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے گورنمنٹ کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اتنا کر دینا کافی ہوگا, اس کے آگے بھی ایک سٹیپ بڑھ کر ہمیں اور بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت کچھ کرنا ہے. دیکھیے آپ کو تو شاید اس بات کا اندازہ ہو کہ پاکستان دنیا کے تقریباً ٹاپ انفارچونیٹلی 5 ملک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ولنریبل ہیں ٹو کلائمیٹ چینج. اور اس بات کو ریکگنائز کرتے ہوئے پہلی دفعہ تاریخ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک اسپیشل فیسلٹی دیا ہے کلائمیٹ ریزیلینس کے لیے, اور وہ تقریباً 1.4 ارب ڈالر. اور اس وقت وہ ہمارا نارمل جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے 7 ارب ڈالر کا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ملا ہے ہمیں. مگر ہوا یہ, مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹس, کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ پرائرٹی ہم نہیں دے پائے ہیں ٹو مینیجنگ دا پروسیس آف کلائمیٹ چینج. اور اب سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوں گے ہو چکے ہیں اس کے ٹھیک کرنا, ان کو پھر ریکنسٹرکشن کی طرف جانا, پھر آپ اپنے انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا, اور پھر آپ جو مختلف طریقے بنائے فار واٹر اسٹوریج اینڈ کنزرویشن اینڈ سو آن سو فورتھ,